میں ہوں فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو ان فوکس۔ آج کی بات شروع کرنے سے پہلے میں خان کی کیمپین کا آج آخری دن تھا، آج صبح ہفتہ ہو جائے گا، تو مجھے خان کی کیمپین کا انتظار تھا، جیسے کہ میں اپنے آپ کو پہلے والے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ عمران خان کی جو تحریک ہے اس کا رخ انتہائی خطرناک جانب مڑتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے کہ اب اس کی تحریک جو ہے وہ پی ڈی ایم نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی طرف نہیں رہے گی، جیسا کہ آج کے جلسے میں اس نے آخری خطاب میں فیصل آباد میں بولا ہے کہ جب آپ جانتے تھے کہ یہ کرپٹ ہیں، جب آپ جانتے تھے کہ ان کو سزائیں ہونی ہیں، ان پہ فرد جرم لگنی ہے، تو یہ ہمارے اوپر کیسے مسلط ہو گئے۔ دوسری بات، اس نے اگر میرے پچھلے ولاگ دیکھیں یا میری ہسٹری دیکھیں یا میرے پچھلے کلپ دیکھیں تو ہر کلپ میں نے ایک بات بولی ہے کہ حساس ادارے جانتے ہیں کہ اسرائیل ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے، سی اے کیا کر رہا ہے، شن بیت کیا کر رہی ہے، را کیا کر رہی ہے، سارے مطلب ہمارے خلاف کیا کر رہے ہیں، تو نہیں یہاں بیٹھ کے معلوم ہے، لیکن کیا انہیں معلوم نہیں کہ ہمارے اپنے جو سیاستدان ہیں، جو کرپٹ سیاستدان ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ اسی کا ذکر آج خان نے کیا ہے، تو اس نے کہا ہے کہ آپ کے پاس، یعنی کچھ حساس اداروں کو اس نے کہا ہے کہ آپ کے پاس ان کی کرپشن کی فائلیں نہیں ہیں، آپ کے پاس تو کتابیں ہیں، تو بتائیں پھر کہ ہمارے پہ مسلط کیسے ہو گئے اور کس نے کیے۔ تو اگر ان الیکشنز میں اللہ نہ کرے کوئی دھاندلی ہوئی یا کوئی گڑبڑ ہوئی تو اس کے بعد خان کی تحریک کیا رخ اختیار کرے گی، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر یہ رخ جو اختیار کرے گی کہ جس میں آپ عمران خان کا ایک ایسا روپ دیکھو گے کہ جو دیکھنے کی ہمیں عادت نہیں ہے، یہ ڈو اور ڈائی پہ اترا ہے۔ اللہ کرے اس طرف ہم نہ جائیں۔ ہمارے وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں جی جس نے آئندہ نون لیگ یا پی ڈی ایم کے کسی بندے کے ساتھ ہی بدتمیزی کی، میں اس کا آئی ڈی کارڈ بلاک کر دوں گا، اس کا پاسپورٹ بلاک کر دوں گا۔ آپ ہر بندے کو اٹھا کے ہر کرسی پہ بٹھاؤ گے نا تو پھر آپ کو ایسی باتیں سننے کے لیے ملیں گی جو باتیں مذاق بن جائیں گی۔ مطلب اگر یہ آئی ڈی کارڈ بلاک کر بھی دیں، کسی کا پاسپورٹ بلاک کر بھی دیں، تو مجھے پورا یقین ہے کسی بھی عدالت میں پہلی پیشی پہ پہلے 10 منٹ کے اندر ان کی اس بچکانہ حرکت کو اڑا دیا جائے گا۔ لیکن بس ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خان بھی اسی بات کو روتا ہے۔ اگر آپ یہ والی بات کرتے ہیں تو آپ ذکر کرتے ہیں ذرا ماڈل ٹاؤن کا۔ اگر یہ اتنی ہی بڑی چیزیں ہیں، کسی کے خلاف بات کرنا ہے، کسی کو کچھ کہہ دینا، لوٹا کہہ دینا، کسی کو امپورٹڈ حکومت کہہ دینا، تو خان کو یہ کیا کہتے رہے ہیں؟ سلیکٹڈ۔ اس کے اوپر تو آج تک کوئی کیس نہیں بنا، اور نہ ہی کسی نے بنایا، اور نہ ہی کسی قانون کے دائرے میں آیا۔ فاشسٹ، اس کو مارشل لا نہیں کہوں گا، اس کو میں کہوں گا فاشسٹ حکومت ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں آپ اس میں ساؤتھ کوریا میں چلے جاؤ، ایک دو ملک اور ہیں ہمارے بہت قریبی ہیں، میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا، تو وہاں پہ ایسے ہوتا ہے۔ اینٹی کرپشن کے جو صاحب آپ نے لگائے ہیں، رانا جبار صاحب، آپ نے کیسے سوچ کے لگائے ہیں؟ ماڈل ٹاؤن میں ان کا مین کردار تھا، اسلام آباد میں آپ نے آئی جی لگا دیے، ان کے اوپر آپ کو عدالت کہہ چکی ہے کہ بڑا وزن ہے، وہ کیمروں کا کوئی کیس ویس بنا ہوا ہے۔ گھروں میں گھسنا، کسی کے گھر میں چھلانگ لگا دینا، آپ کے پاس کوئی بھی وجہ ہو آپ لگا سکتے ہو۔ اگر آپ کے پاس علاقہ مجسٹریٹ کے دیے ہوئے وارنٹ ہو نا تو آپ اس کے گھر میں چھلانگ لگا سکتے ہو۔ آپ نے اس کے بغیر چھلانگیں لگائیں، آپ نے گرفتاریاں کی، آپ دھمکیاں دے رہے ہو، ٹیلی فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں، ٹیلی فونوں پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو آپ کس قانون کے تحت یہ کر رہے ہو؟ اگر آپ بغیر سوچے سمجھے، وہ خان جو بات کہتا ہے نا، بغیر سوچے سمجھے اگر آپ کسی کو لاؤ گے اور کسی کو نکالو گے تو اس کے نتائج پھر ایسے ہی نکلیں گے۔ اور اس دفعہ جو تبدیلی کی گئی ہے، یہاں تو ہمیشہ تبدیلی ہوتی ہے، لوگوں کے ووٹوں سے تو گھومتے، آج تک تو بنے نہیں، اب شاید خان بنوا دے۔ تو تبدیلی کرتے ہوئے یہ لوگ یہ بات بھول گئے کہ نمبر 1 عمران آ چکا ہے۔ آپ سری لنکا کا حال دیکھیں، سری لنکا میں انقلاب آ چکا ہے، لیکن انقلاب مکمل کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ وہاں پہ کوئی لیڈر نہیں ہے، خان جیسا بندہ نہیں ہے۔ تو پاکستان میں بھی کئی دفعہ ایسے حالات آئے، لیکن اینڈ ٹائم پہ پاکستان میں خان نہیں نکلا۔ ابھی خان موجود ہے، تو ذرا سی آپ کی جو الٹی سیدھی حرکت ہوگی وہ ہم سب کو لے ڈوبے گی۔ جیسا کہ فواد ہے ہمارے، یہ جو پی ٹی آئی والا صاحب کا، تو اس نے یہ کہا ہے کہ ان کے منہ کو خون لگ گیا، اس نے کھل کے کہہ دیا ہے۔ اگر آپ یہی چاہتے تھے نا کہ لوگ کھل کے آپ کے خلاف بات کریں، نام لے کے بات کریں، صحیح ہے یا غلط، میں یہ نہیں کہتا۔ دیکھو نا، آخر شریف ہاؤس آف شریف ہو گیا، زرداری ہاؤس آف زرداری ہو گیا، یہ بھی تو نام لے، فلاں جنرل تو فلاں جنرل، یہ بھی تو نام لے لے کے ایکیوز کرتے رہے ہیں نا۔ تب پی ٹی آئی والے بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ لیکن 2 قدم آگے نکل گیا فواد، اس نے بولا جن کے منہ کو خون لگ گیا، آرٹیکل 6 لگانا ہے، تو پھر
گردنیں زیادہ ہیں، آپ کے پاس رسیاں کم پڑ جائیں گی۔ شیخ رشید احمد کہتا ہے آرٹیکل 6 کا نام لینے سے پہلے بھی وضو کرنا پڑتا ہے۔ اور خان نے کتنے اچھا، ایک صاف ستھرے آدمی سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کا تجربہ بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری بیوروکریسی کو، ہمارے سیاستدانوں کو، یہ جتنے بھی پلیئر ہیں نا، ہماری عدلیہ کو، لڑنا اس لیے مشکل پیش آ رہا ہے کہ ان کی آج تک کسی صاف ستھرے آدمی سے لڑائی ہوئی نہیں۔ انہوں نے کہا جب ہم آرٹیکل لگائیں گے، اس نے بولا ہاں لگاؤ، جیسے پنجابی میں کہتا ہے پیو دا پتر ہیں لا کے 10 پھر میرے پہ آرٹیکل 6 لگاؤ گے، غداری کا لگاؤ گے تو اچھا ہے، عدالت کے سامنے جا کے جو چیزیں میں ویسے بیان نہیں کر پا رہا تو میں عدالت میں بیان کروں گا، ظاہر ہے عدالت میں بیان ہوں گی تو پبلک میں رپورٹ بھی ہوں گی۔ انہوں نے کہا آؤ پھر آگے میں تم ساروں کا نام لوں گا، اور ابھی میں کہتا ہوں پیو دے پتر تے لاؤ آرٹیکل 6۔ اب میں کہتا ہوں یہ بات، وہ نہیں کہہ سکا نا، میں کہتا ہوں لگاؤ آرٹیکل 6۔ تو یہ کہنا لوگوں کو دھوکہ دینا، جیسے ایم کے ایم نے نا لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، اپنے ووٹروں کو بنایا ہوا ہے، جب تک فون نہیں آئے گا کبھی بھی اس پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے، ان کی اتنی جرت ہی نہیں ہے، ان کی مجال نہیں ہے، ان کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے، کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، آرٹیکل 6 لگائیں گے، غداری کا مقدمہ بنائیں گے۔ سپریم کورٹ کا کیس آیا تھا، میں دوبارہ پھر اس بات کو دہرا دوں تو اس میں انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کے وکیل نے قیاس پہ بات کی ہے، تو میں صرف بڑے ادب سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کو۔ سوری نے، قاسم سوری نے بھیجا آپ کو، صدر نے بھیجا، آپ نے سیل بند، آپ کے پاس ایک سیل بند لفافہ پڑا ہوا ہے اسپیکر کے چیمبر میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی۔ اس سیل بند لفافے کا فائدہ کیا ہے کہ چاہے 50 سال کے بعد اس لفافے کو کھول کے اس پہ انکوائری کر لو تو انہوں نے بڑی مضبوط اور بڑی ٹیکنیکل اور بڑی قانونی گیم کھیلی ہوئی ہے۔ تو قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی فیصلے، کسی کیس کا فیصلہ آپ سنا رہے ہو نا، تو فیصلہ سنانے سے پہلے بھی اگر کوئی ثبوت آ جائے گا تو آپ اس کو کنسیڈر کرو گے۔ آپ کہتے ہو جی کیا سرائیوں پہ وکیل نے بات کیا، ہمیں سائفر نہیں دکھایا گیا۔ صدر کہتا ہے، قاسم سوری کہتا ہے جی میں نے سیل بند لفافہ سپریم کورٹ نے بھیج دی ہے۔ تو پوچھنا میں یہ چاہتا تھا کہ اس میں سے سچ کون بول رہا ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے؟ اگر وہاں لفافہ ہے تو اس لفافے کو کھول کے دیکھا کیوں نہیں گیا؟ تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس میں اتنی آسانی سے کسی کی جان نہیں چھوٹے گی، نہ قاسم سوری کی چھوٹے گی، نہ وصول کرنے والوں کی چھوٹے گی، یا پھر قاسم سوری غلط کہہ رہا ہے، صدر غلط کہہ رہا ہے۔ پھر صدر سپریم کمانڈر آف دا پاکستان آرم فورسز، پاکستان کی فوج کا سپریم کمانڈر ہے صدر، اس نے خط لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کو کہ کمیشن بناؤ، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس کے اوپر تحقیق نہیں ہوئی، کیا سرائیں ہیں، تو وہ کمیشن کیوں نہیں بنا؟ پھر عمران خان کی حکومت جاتے جاتے کمیشن بنا گئی تھی، موجودہ حکومت نے آ کے اس کمیشن کو ختم کیا۔ کیوں ختم کیا؟ بات نہیں بنتی، یعنی صرف یہ کہہ دینا یہ کیا سرائی ہے، یہ ایسا نہیں ہے تو ویسا ہے، یہ مداخلت ہے، یہ سازش نہیں ہے، اس سے بھی بات نہیں بنے گی، بالکل بات نہیں بنے گی جب تک یہ چیز کلیئر نہیں ہوگی۔ میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ پہلے پاکستان میں کوئی کھڑا ہونے والا خان جیسا بندہ نہیں تھا، اب ایک بندہ کھڑا ہو گیا، جیسے اس نے نا پاناما پیپر کی جان نہیں چھوڑی، آپ یقین کریں میری بات کا، یہ مراسلے کی جان نہیں چھوڑے گا۔ اور ہماری، آپ کی خاص طور پہ، ہم لوگ تو آپ کو دیکھیں، ہم تو سڑکوں پہ ہیں امریکہ کے خلاف، انڈیا کے خلاف بھی، تو آپ کی امریکہ کی نظر میں اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے، ابھی آپ اینڈ میں جا کے بتاتا ہوں میں۔ ہماری ملک کا سسٹم کیسے چلتا ہے، ہمارا ایک کیئر ٹیکر وزیر اعظم بنانا تھا، ہم نے معین قریشی بنایا، ہم نے باہر سے امپورٹ کیا، وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے واشنگٹن میں رہ رہا ہے، امریکہ میں رہ رہا ہے۔ اس نے کہا جی میں اپنے باپ کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، تو اب اس کی باپ کی قبر ڈھونڈنا شروع ہو گئے، باپ کی قبر نہ ملے۔ یہ شیخ رشید نے قصہ سنایا، تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، انہوں نے کہا یار کس اس کے باپ کا نام پتہ کرو، تاریخ وفات پتہ کرو، ایک تختی بنواؤ اس کے باپ کے نام کی، کسی بھی پرانی قبر پہ لگاؤ، کھڑا کر کے سے فاتحہ پڑھوا دو۔ اور معین قریشی نے جا کے جناب کھڑا ہو کے فاتحہ پڑھی۔ اب کیئر ٹیکر وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان کا شہری ہونا لازمی ہے، تو راتوں رات اس کا شناختی کارڈ بھی بنایا گیا تھا۔ ہم سب کو ایسے سسٹم میں رہنے کی اجازت ہے، 3 مہینے کے لیے اس کو بنایا، الیکشن کروائے، آج آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ معین قریشی ہے کون۔ اب چونکہ ہم سب کو ایسے سسٹم میں رہنے کی اجازت ہے، یہ سسٹم عمران کو ہضم نہیں ہوتا، اور عمران خان ایک ایسا آدمی ہے جو سامنے سے مخالفین کو دیکھ کے نا، ان کو جتنے وہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اتنا یہ خان مضبوط ہو کے سیدھا ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہار ماننے پہ اختیار نہیں ہوتا۔ تو چونکہ ہمارا پالا کبھی خان جیسے آدمی سے نہیں پڑا، تو اگر یہ زندہ رہتا ہے، اگر اس کو راستے سے ہٹایا نہیں جاتا، تو اسے جیتنے کی کوئی صورت نہیں ہے آپ کے پاس۔ یہ ایک ایسی فورس ہے، یہ ایسا جن اس نے شعور کے نام پہ، قوم کو شعور کے نام پہ ایک ایسا جن اس نے نکال دیا ہے بوتل سے باہر، کہ جس کو اب آپ کبھی بھی واپس بند نہیں کر سکو گے۔ ایک جج نے کہہ دیا جی ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، تو قانون یہ ہے
کہ جب 3 یا 4 جج بیٹھتے ہیں تو جو میجورٹی جو فیصلہ کرتی ہے نا ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کی طرف ہم جاتے ہیں۔ جو اختلافی نوٹ آتا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی، چونکہ لکی رانی سرکس ہے، ہر بندہ ڈگڈگی لے کے بیٹھا ہوا ہے، یہ ہر چاروں طرف آپ سدھائے ہوئے بندر سوٹ پہنا کے ٹائیں پہنا کے بٹھائے ہوئے ہیں، تو بندر کو آپ جتنا مرضی سدھا لو نا وہ الٹی کلا بازی مارنا نہیں بھولتا، تو اس لیے کبھی کبھی نا الٹی کلا بازی مار کے بتاتے ہیں کہ ہم سدھائے ہوئے بندر ہیں۔ تو اختلافی نوٹ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا قانونی طور پہ اگر ایک جج نے کہہ دیا، اور ویسے بھی ججوں کو اس چیز سے اجتناب بھی کرنا چاہیے کہ وہ کوئی ایسا، لیکن ان کو اپنی رائے دینے کا حق ہے۔ ان کے خیال میں اگر ایسا آرٹیکل 6 لگتا ہے تو وہ بالکل وہ حق بجانب ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ سے بولوں جی کہ مجھے اپنی رائے دینے کی اجازت دو، جب کوئی اور اپنی رائے دے تو میں اس کی مخالفت کروں۔ میں مخالفت نہیں، قانونی بیس پہ بات کر رہا ہوں کہ اختلافی نوٹ جو ہوتا ہے اس کی قانونی حیثیت نہیں ہوتی، اور اسی کو لے کے ڈگڈگی بجانا شروع کر دینا، یہ بیچارے اس جج کے ساتھ بھی آپ کی بڑی سخت زیادتی ہے کہ لوگ اب اس کو بھی یہ سمجھیں گے کہ شاید پی ٹی آئی والا ہے، حالانکہ ایسا ہرگز بالکل بھی نہیں ہے۔ اس نے اختلافی نوٹ دیا، اس کا الگ خیال تھا۔ ابھی ایک ویڈیو آئی ہے، 2 ویڈیوز آئی ہے، ایک جگہ پہ نا آپ دیکھیں نون لیگ میں ایسے لوگ گھسے ہوئے ہیں، مریم کھڑی ہوئی غصہ کر رہی ہے، لوگ تم سے جمع نہیں ہوتے، لوگ ہوتے نہیں ہیں، تم مجھے بلا لیتے ہو، پھر مجھے 2 3 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے، چھوٹا سا گراؤنڈ تم سے بھرا نہیں جاتا، آئندہ جب تک گراؤنڈ نہیں بھرے گا خبردار مجھے کوئی نہ بلائے۔ کسی نے ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پہ چڑھا دی۔ ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے مریم نے ابھی ایک ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور ہمارے نیشنل نیٹ ورک پہ بھی، تو اس میں وہ ایک کلپ دکھا رہے ہیں کہ ایک عورت یہ کہتی ہے کہ ملتان کے جلسے میں کہتی ہے میں تو پی ٹی آئی کی ہوں، میں تو اپنا ووٹ خان کو ڈالوں گی، تو بی بی تو یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ کہتی ہے جی انہوں نے ہمارے جو فیکٹری والے ہیں ان کو دھمکی دی تھی، ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے، اپنے سارے ورکر مریم کے جلسے میں بھیجو۔ یعنی جو لوکل لوگ تھے یا انتظامیہ تھی یا پولیس والے تھے، انہوں نے اس سے پہلے کہ مریم کا غصہ ان پہ آئے کہ بندے کیوں نہیں آئے، تو انہوں نے فیکٹری کے اندر جو عورتیں کام کرتی ہیں، پوری کی پوری فیکٹریوں کی جو پوری شفٹ ہوتی ہے، وہ 15-20 فیکٹریوں کی شفٹیں اٹھائیں اور اٹھا کے وہاں چھوٹا سا گراؤنڈ بھر دیا، اور سوشل میڈیا۔ اب یہ وہ زمانہ آ گیا، اب آپ یہاں کسی سے کچھ چھپا نہیں سکتے، کچھ آپ سے چھپے گا نہیں۔ یعنی 1990 والی سیاست، وہ چھوٹی چھوٹی ہوشیاریاں، میں وہ عام لوگ جو استعمال کرتے ہیں نا فلاں چلاکیاں، تو اب وہ نہیں چلتی ہیں، چھوٹی موٹی ہوشیاریاں آپ کو خود ہی لے کے ڈوب جاتی ہیں۔ خان کے دور میں ڈالر تھا، $113 کا ایک بیرل تیل تھا، $113 کا، تو پیٹرول تھا 150 روپے کا۔ آج ہے جو بیرل وہ ہے $97 کا، اور آپ اس کو 230 کا بیچ رہے ہو۔ اور خان کے دور میں یا کسی بھی دور میں جب 15 دن کے بعد قیمت اوپر نیچے ہوتی تھی نا، تو ٹی وی کے اوپر ایک چھوٹی سلائڈ آتی تھی کہ چھوٹی خبر ہے یہ۔ حیثیت دیکھیں اس اسلام آباد کے میئر کی، جو اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتا ہے، کہ کسی میئر کی طرح نا، چھوٹے سے کسی لیبر کونسلر کی طرح اتنی سی چھوٹی سی خبر دینے کے لیے اس نے قوم سے خطاب فرمایا کہ میرے لذیذ ہم وطنوں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کس لیول پہ، کہاں پہ، کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور سب سے آخر میں وہ امریکہ جس کے ایک فون کال کے اوپر آپ لمبے پڑ جاتے ہو نا، لیٹ جاتے ہو، تو امریکہ کی پالیسیوں کے خلاف اگر کوئی جائے نا، اس کو کہتے ہیں CAATSA، تو اس کے اوپر ہاؤس آف USA ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں کانگریس، جو ان کی پارلیمنٹ ہے، وہ اس ملک کے اوپر پابندیاں لگا دیتی ہیں۔ مثلا آپ نے رشیا سے تیل خریدا، فلاں خریدا، تو آپ کے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی۔ ساؤتھ کوریا سے آپ نے کام کیا، آپ نے ایران کے ساتھ کوئی بزنس کیا، تو امریکہ آپ کے اوپر پابندیاں لگا دے گا۔ ابھی اہمیت کی بات ہوتی ہے یہ، آپ کو وہاں سے کھانے کے لیے، آپ کو بھوکا مرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ کو گندم کی خریدنے کی، تیل خریدنے کی اجازت نہیں مل رہی، یہ آپ کی حیثیت ہے۔ اس کی نہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ 24-25 کروڑ ہیں۔ آپ کا مردم شماری کیسے ہوتی ہے یہ ساری باتیں میں جانتا ہوں۔ 24-25 کروڑ ہیں ہم، ہماری نہیں، یہ آپ کی حیثیت اور آپ کی اوقات ہے یہ، کہ انڈیا کو انہوں نے رشیا سے بزنس کرنے کی وجہ سے پابندیوں سے مستثنا قرار دے دیا ہے۔ کس نے؟ ہاؤس آف USA نے۔ کس قانون سے؟ CAATSA سے مستثنا قرار دے دیا، کیونکہ اس کی اہمیت ہے، اس کے پابندی لگا، اس کی ویلیو ہے اس کی۔ اور آپ کی ویلیو کیا ہے؟ ایک ٹیلی فون سیدھے لمبے، اور امریکہ کے ٹیلی فون پہ ہمیشہ لمبا کون پڑتا ہے، یہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرسوں الیکشن ہے، انشاءاللہ الیکشن کا رزلٹ دیکھیں گے، اس سے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ انٹل وی میٹ اگین، اللہ حافظ۔